اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کس معنی میں آزمائش ہے؟ ایک تو اس معنی میں آزمائش ہے کہ کہیں ان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ جاؤ، اور کہیں مال و اولاد کے چکر میں تم اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، اور کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں اس طرح کا نہ بنا دے کہ تم مال میں جائز ناجائز کو بھول جاؤ اور اپنی اولاد کو دیکھتے رہو اور کسی کی اولاد کا حق بھول جاؤ، کہیں دوسروں کا حق چھین چھین کے اپنے بچوں کے پاس نہ لاتے رہو۔ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس معنی میں کہ ان کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، تو کہیں اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے اصل جو مقصود ہے ان سے نہ غافل ہو جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کماتے رہو اور کماتے کماتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی بھول جاؤ، اعتدال چھوڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد سے پیار کرو اور پیار کرتے کرتے ان کی تربیت بھول جاؤ۔ سہولیات تو تم انہیں ساری دے دو لیکن وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار و عمل کے طور پر مضبوط ہی نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز، اولاد اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اس کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، اور جب وہ غالب ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مفہوم ہے نا کہ اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے تو آزمائش بنتی ہے، اس کو تو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ ترمذی کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ محبوب کریم کی نظر پڑی تو حسنین کریمین آ رہے ہیں، اور آتے آتے وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ حضور نے جمعے کا خطبہ روک دیا، محبوب اٹھے، بچوں کو یا دونوں میں سے ایک تھے ان کو اٹھا کے حضور قریب لائے، اور دوبارہ ممبر پر بیٹھ کے فرمایا رب نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ فرمایا بچہ گرا ہے اور مجھے تقریر روکنی پڑی، بات روکنی پڑی، غالب آ گئی محبت۔ بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے کہ اس محبت کے غلبے میں نہ بچوں کی تربیت کو بھولنا ہے، نہ مال کے اصل مصرف کو بھولنا ہے، نہ اصول و قاعدے ضابطے کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جتنی غفلت آج ہمارے ہاں ہو رہی ہے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرے اور بیٹا اس کا محنتی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد اپنی زندگی تقوی اور طہارت سے دور بسر کرے اور بیٹا بڑا متقی پرہیزگار اسے دیکھ کے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر والد چاہتا ہے میری وجہ سے وہ خیر حاصل کرے تو پھر خود با کردار بنے، وہ پہلے خود سچ بولے، پہلے خود تقوی کا رستہ اختیار کرے، پہلے خود پرہیزگار بنے۔ اس لیے کہ باقیوں کے ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقریریں اثر کریں، لیکن بچوں کے ہاں ہمارا کردار جذب ہوتا ہے، تو ہمارے عمل سے فیض پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ ہمارے کردار سے سبق، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جناب بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ بچوں کو، خاص شفقت بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو، ڈانٹنا کبھی کبھار ہے اور پیار ہر روز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ حسنین کریمین کو، یہ ذرا بات پر غور کرنا، حضور اپنے نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔
یہ بڑی خاص بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ اور حضور سونگ کر پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بچے میرے لیے پھول ہیں جنت کا۔ حضور ان کو سونگتے۔ آپ کسی خاص چائے کو سونگتے ہیں، کوئی خاص ہی معطر چیز ہو تو سونگتے ہیں۔ حضور نے یہ جو ایک خاص انداز اپنی اولاد کے لیے کیا، اور ہمیں حضور نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، یہ سمجھنے کی بات کہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپیاں کہ جس طرح ایک خوبصورت پھول کو سونگا جاتا ہے اس طرح انہیں سونگا جائے، بچوں سے پیار کیا جائے۔ کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو نہ پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے۔ اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟ کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی، آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے۔ یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاست دان تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا۔ اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی۔ ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں۔ تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں، فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا۔ بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یہاں حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو۔ کس کی؟ ہاں، اپنے بچوں کو اکرام دو۔ ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا، پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے، یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے، یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے، آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے، آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے۔ آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں، تو یہ بچے کا ذہن بن جاتا ہے، جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے، میں ہوں ہی اس طرح کا، مزاج اس طرح کا۔ اسے کبھی پکا نہ کریں، اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہوں یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہوں، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے۔ ان رویوں سے باہر آئیں آپ، اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے، وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے، اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی، اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو، اس سے باہر آئیں۔ او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے۔ آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے۔ کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں جی مصروف بڑا ہوں، تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں، سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زینب کی بیٹی، نبی پاک نماز کے لیے جا رہے، کہتے میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے، حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے۔ اور پھر پیار بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی،
شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا, سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں, کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی, نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی, بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے, حضور پانی بہا دیتے. فرمایا پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں نمازی صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, لہذا بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رعنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز, قربان جائیں, یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے, کمائیاں کی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں, لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے, وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے, دادی اماں سے کہتے تھے, دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے, تینوں وضاحت دینا ضروری ہے, تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینوں سمجھ لگتی پئی جو اتنے ہو رہا ہے نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا, اس کی لطافت نہیں گئی, اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا, وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا, جس درد سے, وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا حسن ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما, ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی. حفصہ کو ملے گا, میمونہ کو ملے گا, ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا, تو وہ انتظار بڑا حسین, بڑا خوبصورت تھا, اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں, نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا. فرمایا کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے, ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ